बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए आखिरी कोशिशों का आगाज हो गया है। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम है। मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के बैकडोर मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। एक सीनियर सहाफ़ी ने ये बड़ा दावा किया है और फजल रहमान और नवाज शरीफ ने इस पूरे मामले में रंग में भंग डालने की कोशिश की है। अब मुक़्तदर हलके इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ये सारे फंस चुके हैं और हालात किस तरफ तसादम की तरफ जा रहे हैं, इस हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो पहले आपको बतानी है। गुज़श्ता रोज आपने देखा तहसील बलवाल के अंदर एक मैकेनिक जिसको पुलिस कस्टडी के अंदर टार्चर किया गया, और जब वो तस्वीर और वीडियोज वायरल हुई हैं तो सारे शर्म से झुक रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है। और अब पंजाब पुलिस कहती है कि हमने एक्शन ले लिया है, मुल्जमान की जो गिरफ्तारी है उसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। और उस वक्त जो SHO थाना है, तफ्तीशी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इंतहाई आज के दौर के अंदर इस तरह का वहशतनाक किस्म के हथकंडे जो पंजाब पुलिस ने जो इस्तेमाल किए हैं, वजीर आला पंजाब अब तक उनका इस हवाले से वाज़े तौर पर स्टेटमेंट आ जानी चाहिए थी और उनको खुद मौके पर यहां सरगोदा तहसील बलवाल के अंदर पहुंचना चाहिए था, ताकि अंदाजा होता कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से एक्टिव है। यहां जो दरिंदगी की जा रही है, साल आ साल के अंदर हम देखते हैं पुलिस के रिफॉर्म पर बड़े दावे होते हैं, बड़ी बातें होती हैं। बदकिस्मती से पिछले दौरे हुकूमत के अंदर भी इस पर काम नहीं हो सका। और मसला यह है कि जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा करप्ट अपाज हो चुका है कि मुल्जमान बच जाते हैं, उनको सजा नहीं होती, थोड़े अरसे के लिए मुअत्तल होते हैं, फिर सुलहनामे के लिए जो है वो दबाव डाला जाता है। पुलिस वाले के खिलाफ कोई केस हो तो पुलिस वाले ने ही पेटी भाई ने तफ्तीश कर दी है। तो खौफे खुदा जो है वो हमारे अंदर खत्म है। और मैं आप तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, कता नजर इसके जिसकी भी हुकूमत हो, ये दरिंदगी की गई है और इस दरिंदगी के खिलाफ जो है वो आप आवाज जरूर उठाएं। अब आप देखिए, इमरान खान और मुख्तदार हल्के जो है उनके ज़हर है मुज़ाकरात होते हैं। जैसे राना सनाउल्लाह ने रात को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें जो है उनका बातों का एतराफ किया है। एक तो उन्होंने कहा हम जेल में भी थे तो हमारे साथ राबते थे एस्टेब्लिशमेंट के, फिर हम बाहर आए फिर भी हैं, और अब हुकूमत में हैं और फिर भी राबते हैं, और जब अपोजिशन में होंगे तो ये राबते बरकरार रहते हैं। इमरान खान जो है वो यही गिला करते हैं मुख्तदार हल्कों से कि इन चोरों डाकुओं लुटेरों का एहतसाब नहीं होने दिया गया, जिनके बैरून मुल्क एसेट्स हैं। और आज का निज़ाम इंसाफ जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकियों को सजा नहीं दे सका, यहां से एक इश्तिहारी मुजरम वो पाकिस्तान से भागता है चंद हफ्तों के लिए और आज तक वो वापस नहीं आया। और अगले आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो भी उसकी मुशावरत के साथ, बल्कि उसी का फैसला जो है वो चलना है। तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस पर मुत्तफिक दिखाई दे रही हैं तहरीक इंसाफ के अलावा। लेकिन यहां जो गिले शिकवे हैं, अब चूंकि इमरान खान जी हतमी तौर पर कह चुके हैं, और एक ऑप्शन जो ज़ाहिर है इमरान खान की जो टीम थी, गुज़श्ता शब मैंने आपके सामने खबर रखी थी और सदीक जान साहब को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जो एक फैसला किया गया है, कमेटी बनाई गई है और उस जो कमेटी है उसको ये टास्क दिया गया है कि कुछ बंदे 3-4 अगर टूट सकते हैं तो उनको तोड़ा जाए, ताकि एतमाद का वोट ये हुकूमत ना ले सके और आगे जो है इसका खात्मा हो जाए। इस प्रोसेस के जरिए ये भी इमरान खान को चंद लोगों ने मनाया इस पर, ताकि इतने वसाइल सरफ होंगे, राना सनाउल्लाह जुल्म बर्बरियत करेगा, हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, तीसरी ताकत इससे फायदा उठा सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है वो 2 दिन आपको देता हूं, आप काम कर लें। अब जो है वो अगले 72 घंटे क्यों आम है कि आखिरी 10 दिन वो शुरू हो जाएंगे परसों से, और 21-22 तारीख को इमरान खान ने ये ऐलान करना है। ये बड़े आम जो जराए हैं उनका ये ख्याल है। और इस पूरे मामले के अंदर अब जो अंसार अब्बासी हैं वो एक नई स्टोरी लेकर आए हैं, वो भी आपको बतानी है। लेकिन फजल रहमान और नवाज शरीफ उन्होंने हतमी तौर पर तय किया है कि हमने ये जो मुख्तदार हलकों के साथ बातचीत हो रही है इसको नाकाम बनाना है, और उन्होंने इस कोशिश के अंदर वो कामयाब हुए हैं। जो PDM की जमातों का फौरी तौर पर आलामिया जारी किया गया है उसके पीछे भी यही कहानी है कि फिर अगर आज इमरान खान जो है उसके प्रेशर को मान लिया जाता है तो फिर हम भी प्रेशर बढ़ाएंगे, हम भी गिले शिकवे करेंगे। जैसे इख्तदार के अंदर आए हैं, जावेद लतीफ ने बात की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
کہ ہم بتائیں گے کہ کون اقتدار میں ہم نے کیوں اتنا جو مشکل ہمیں حکومت ٹھونسی گئی، یعنی زبردستی جو ہے وہ ہمیں حکومت دی گئی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دوسری طرف جو ہے وہ پریشر بڑھانے کی دھمکیاں، بلیک میلنگ، اور مقتدر حلقے جو ہے وہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر امن آئے، اور کسی بھی طریقے سے جو الیکشن ہے وہ قریب ترین کوئی ڈیٹ آ جائے۔ تو خاور گمن جو ہے ان کے بقول عمران خان سے جو ان کی ملاقات ہوئی گزشتہ روز، ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وہاں سے پرسیو کیا ہے کہ شاید مارچ کے مہینے کے اندر جو ہے کچھ الیکشن کے حوالے سے معاملات طے پا جائیں، اور جو کچھ بیک ڈور کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر مارچ کا جو مہینہ ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اب حکومت نے کہا ہے جی ہم خود اعلان اس کا کریں گے، کب کرنا ہے یہ فیصلہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو اب مقتدر حلقے جو ہے وہ حکومت کو بھی کہہ ضرور رہے ہیں، لیکن انہوں نے اب ماننا نہیں ہے، تو بالآخر جو حالات ہیں وہ خدا نہ خواستہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جو شیخ رشید ہیں وہ اپنے انداز کے اندر، انہوں نے مخصوص انداز کے اندر عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، یہ شیخ رشید کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے، جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گئے اتنی آسانی سے واپس نہیں آئیں گے۔ وزراء کی تعداد 20 یعنی سے آگے اشاریہ 76 ہے، محکمے 25 ہیں، گوشوارے جمع نہیں کروائے، گردشی قرضہ اور شروعات سطح تک پہنچ گیا ہے، اکتوبر نومبر میں آر یا پار ہو کر رہے گا۔ یعنی جو حالات ہیں ملک کے، شیخ رشید کہتے ہیں وہ آگے نہیں جا سکتے، اور یہ بیک ڈور رابطے جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ اب اس مقبولیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ نون جو پی ٹی آئی کا خاص مخالف صحافی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب عمران خان کو وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کا رضا رومی، یہ جو ہے وہ طبقہ ملامتیہ کے بڑے صحافیوں میں ہے، یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پکا ٹھہر گیا ہے، مہنگائی مزید بڑھے گی، مزید پی ڈی ایم کی جماعتیں سیاسی میدان میں رسوا ہوں گی، 10 مہینے میں کوئی مہنگائی کم نہیں ہو سکتی، اگلا الیکشن عمران خان کا ہے، اب اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ایک بڑا دعویٰ کیا ہے انصار عباسی نے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات تھے اور سارا معاملہ جو ہے یہ کلوز ہو گیا، اور عمران خان کی بات اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانی۔ اب یہ یہاں پر چونکہ آج کل وہ کافی مقتدر حلقوں کے قریب ہے تو یہ بھی اہمیت کی حامل بات ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد جلد الیکشن نہیں چاہتا، لیکن عمران خان نے پیر کو اسٹیبلشمنٹ کو آخری موقع دیتے ہوئے الیکشن کا مطالبہ کیا، جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے۔ بصورت دیگر عمران خان نے خبردار کیا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ خود کو سیاست سے دور کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتی۔ حکومت سے باہر نکالے جانے کے بعد سے عمران خان مسلسل اسٹیبلشمنٹ سے مداخلت اور جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے ابتدائی دنوں سے اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ دونوں سیاسی فریقین مل بیٹھ کر مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے سخت موقف اختیار کیا اور عمران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ اب یہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید حکومت جلدی الیکشن کروا دیتی۔ 25 مئی کے مارچ نے اسٹیبلشمنٹ کو مایوس کیا جو دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے مدد کر رہی تھی، یعنی اس وقت بھی مذاکرات جاری تھے۔ پیر کو عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اعتراف کیا ہے کہ پس پردہ مذاکراتی عمل جاری ہے، لیکن یہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ نواز شریف اور حکمران اتحاد جلد الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فضل الرحمان اور نواز شریف، وہ چونکہ فضل الرحمان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی کے اندر میرا صفایا ہو گیا اور میں نے اتنے ہنگامے کیے ہیں، اور اب عمران خان اقتدار میں آئے گا تو وہ آمدن سے زائد اساساجات اور یہ سارا نیب کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس نے بھی واپس ہونا ہے، تو حالات گمبھیر ہوں گے، تو وہ اب اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اور نواز شریف جو ہے وہ ظاہر ہے واپس آنے کی گارنٹی، تمام کیسز کا خاتمہ، عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے تاکہ میں یہاں پر الیکشن کمپین کروں اور پھر نون لیگ کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہ آئے، تو وہ بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو 25 مئی کے لانگ مارچ کے بعد حکمران اتحاد نے فیصلہ کیا کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی خواہش کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عمران خان نے کھل کر اس توقع سے اسٹیبلشمنٹ کا مذاق اڑایا کہ ان کے دباؤ ڈالنے کی چال کارگر ثابت ہوگی، لیکن
عمران خان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے۔ عارف علوی صاحب نے کوشش کی، کچھ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک اور فیصل واڈا نے بھی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ماضی کے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی، تاہم ایسا دو وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا۔ اول، اسٹیبلشمنٹ سیاسی جوڑ توڑ کی اپنی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانا چاہتی۔ دوم، عمران خان اور ان کی جماعت نے اسٹیبلشمنٹ کی توہین کے معاملے میں تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ پھر سینیٹر اعظم سواتی، یہ اب حدیں کون سی پار کی ہیں؟ اب یہ آگے انصار عباسی نے، ظاہر ہے کوئی ساری خبر تو ہوتی ہے لیکن کچھ اس کے اندر انصار عباسی صاحب اپنی جو خواہش ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ اعظم سواتی کی حالیہ ٹویٹ اور اس کے بعد عمران خان کی جانب سے سواتی کے خیالات کی تائید بھی توہین آمیز رہی۔ اب عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے امید ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو ہٹا کر جلد الیکشن کرائے گی۔ ایسے رویے سے عمران خان نہ صرف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں بلکہ مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل پیشین گوئی شخص ثابت ہوئے ہیں۔ جو لوگ اب معنی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے ان لوگوں کی توہین و تضییق کی جنہوں نے عمران خان کو 2018 میں اقتدار میں لانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی رہنا چاہتی ہے تاکہ مستقبل کی اسٹیبلشمنٹ کو غیر جانبداریت کا ماحول دے کر جا سکے۔ یہ ادارے اور ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے، وہ کوئی مداخلت نہیں کرتی، یہ ان کی رائے ہے۔ لیکن اعظم سواتی کو جو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایف آئی اے جو ہے وہ آگے جس طرح انہوں نے خود اعظم سواتی نے کہا کہ ایجنسیز نے ان پر تشدد کیا تو اس معاملے کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو فضل الرحمان اور نواز شریف وہ ڈٹ گئے ہیں اور جو درمیان کے اندر معاملات کچھ ہو رہے تھے تو ایسے لگتا ہے یا تو تحریک عدم اعتماد کا کوئی نہ کوئی ماحول بنے گا، اور وہ تب بنے گا جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی، یعنی نیوٹرل ہو جائے گی تو معاملات ہو جائیں گے، یہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آئندہ 72 گھنٹے یا ایک آدھ دن آگے یہ جلد جو ہے وہ عمران خان اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سیاسی میدان کے اندر یہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ انتہائی گرم ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کے اندر جو سردی ہے وہ گرمی کے اندر، اب سردی چونکہ آ رہی ہے تو دوبارہ موسم گرمی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی حفاظت کرے، اداروں کا جو وقار اور عزت ہے وہ قائم رہے، سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ہینڈل ہو جائیں، اور پاکستان جو یہ ضد اور اناج کے تحت انا بنا کر اس ملک کو مزید مہنگائی کی طرف عوام ساتھ ہے نہیں، تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ ان کا اختیار یہی ہے کہ وہ کوشش کریں کہ درمیان میں یہ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں۔ باقی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہونا ہی نہیں چاہیے اور ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن اگر نیوٹرلٹی مشکوک ہو تو اس کو عوام کی نظر میں اسے درست بھی کرنا چاہیے۔ جب عوام عمران خان کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ یہی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔